بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹینس، اس ٹینس کو اردو میں فی الحال جاری کہتے ہیں، اور اس ٹینس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ دس ٹینس از یوزڈ آن دا فالوئنگ اوکیزن، یہ مندرجہ ذیل موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں سے پہلا ہے وین دا ایکشن از پروگریس، یعنی کہ کوئی کام ابھی چل رہا ہے۔ پروگریس منی کنٹینیو کو پروگریس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اٹ از ریننگ، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ابھی بارش ہو رہی ہے۔ دے آر میکنگ اے نوائز، وہ ابھی شور کر رہے ہیں، صحیح ہے، وہ شور کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے ہے دوسرے کس قسم میں استعمال ہوتا ہے، فار این ایکشن ہیپننگ اباؤٹ دس ٹائم بٹ ناٹ نیسیسریلی۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ کوئی کام ابھی نہیں ہو رہا لیکن ابھی فی الحال چل رہا ہے، یعنی اس وقت میں کام نہیں کر رہا لیکن مطلب کہ وہ کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہی از ٹیچنگ انگلش، ٹھیک ہے، وہ انگلش کیا کر رہا ہے، ٹیچ انگلش پڑھاتا ہے۔ اینڈ لرننگ عربک، وہ کیا کر رہا ہے، عربک بھی سیکھ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو جیسے اچھا تھرڈ پہ آتا ہے، فار این ایکشن دیٹ از already has been arranged to take place in the near future۔ اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ کوئی کام مطلب ایسا فیصلہ جو ہم نے مستقبل میں کرنا ہے لیکن ابھی اس کا، یعنی کہ ایسا کام جو مستقبل میں کرنا ہے لیکن اس کا فیصلہ ہم نے ابھی کر لیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی از کمنگ ٹمارو مارننگ، ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہے کل، صحیح ہے، وہ کل صبح کو آ رہا ہے لیکن ابھی آیا نہیں ہے، لیکن وہ کل آئے گا، لیکن مطلب کہ وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کل آئے گا۔ یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فیصلہ یا کوئی ہم نے سوچ لیا یا ہم نے وہ مطلب کر لیا، دماغ میں بنا لیا ہے، کام کل ہونے والا ہے یا آگے ہونے والا ہے، اس کا یعنی کہ فیصلہ ابھی کر لیا ہے۔ تو وی آر گوئنگ ٹو دا سنیما ٹو نائٹ۔ اچھا، اردو میں اس کی کیا پہچان ہوگی، جیسے کہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جو فقرے کے آخر میں کیا تھا، تا ہے تی ہے، اس کے فقرے کے آخر میں کیا ہے، رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہی ہوں، رہے ہوں وغیرہ آتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کی انگلش میں کیا پہچان ہوگی، انگریزی میں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ از ایم آر۔ اس میں ہیلپنگ ورب کون سے استعمال ہوں گے، از ایم آر، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ورب کی جسے کہتے ہیں فورتھ فارم، یعنی کہ آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس کا سٹرکچر ایسا ہوگا، اچھا، کام کی چیز سٹرکچر ہوتا ہے، جس کو سٹرکچر سمجھ آ گیا اس کو پورا ٹینس کی سمجھ آ جاتی ہے، صحیح ہے، اس کو مطلب پریزنٹ کنٹینیوس یا کوئی بھی ٹینس ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے سبجیکٹ کے بعد کیا آتا ہے، ہیلپنگ ورب کون سے، از ایم آر، اور پھر مین ورب کے ساتھ، مین ورب والی کون سی فارم، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ادر مطلب کہ سینٹینس کا جو ادر حصہ بچتا ہے وہ آئے گا، یعنی آبجیکٹ۔ جیسے کہ سبجیکٹ ہی، ہیلپنگ ورب از، اور مین ورب کے ساتھ آئی این جی، ریڈ سے ریڈنگ، ٹھیک ہے، آبوک کیا ہوگا، آبجیکٹ ہوگا۔ تو یہ والا اس کا سٹرکچر بن جائے گا۔ اچھا، اس کو نفی میں کیسے تبدیل کریں گے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے کے فقرے کو نفی میں تبدیل کرنے کے لیے امدادی فعل یعنی ہیلپنگ ورب از ایم آر کے بعد ناٹ لگایا جاتا ہے، چاہے وہ سنگولر ہو سبجیکٹ یا پلورل ہو، وہ ڈز وغیرہ، ڈز یا وہ والا ڈو والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، صرف ناٹ آتا ہے، صحیح ہے۔ جیسے کہ ہی از ریڈنگ اے بک، ہم نے پہلے والا ہی پڑھا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم نے نفی نیگیٹو اس کو بنانا ہے تو اس کو کیا کریں گے، ہی از ناٹ، ٹھیک ہے، ہی از ناٹ ریڈنگ اے بک، صحیح ہے، ہی از ناٹ اے ریڈنگ بک، یعنی کہ ورب سے پہلے، مین ورب سے پہلے اور ہیلپنگ ورب کے درمیان، صحیح ہے، ہیلپنگ ورب سے بعد اور مین ورب سے پہلے کیا لگائیں گے، ناٹ لگا دیں گے۔ جیسے اس کا یہ فارمولہ بن جائے گا، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ استعمال کریں گے، پلس مین ورب کے آئی این جی فارم اور سبجیکٹ کا آخری حصہ۔ آگے ہے، اس کو انٹروگیٹو سوالیہ میں کیسے تبدیل کریں گے، اس زمانے کے فقرے کو سوالیہ میں تبدیل کرنے کے لیے امدادی فعل یعنی کہ ہیلپنگ ورب از ایم آر کو سبجیکٹ سے پہلے لگا دیا جاتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان، کویشچن مارک یعنی سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ جیسے اس کا فارمولہ یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب یعنی از ایم آر آئے گا، پھر سبجیکٹ ہوگا، سبجیکٹ ہمیشہ نون یا پروناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر مین ورب کی آئی این جی فارم، اور آخر میں جو باقی سینٹینس کا حصہ بچتا ہے وہ والا۔ ہی از ریڈنگ اے بک، اس کا کیا بنے گا، ہی از کو پہلے لے آئیں گے، از کا جب پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا پہلا لیٹر کیا ہوتا ہے، کیپٹل میں لکھتے ہیں، از ہی ریڈنگ اے بک، آخر میں کویشچن مارک۔ تو اس کو مزید مطلب سمجھنے کے لیے میں نے ایکسرسائز بنائی آپ کے لیے، وہ 10 مطلب کہ سینٹینس بنائے ہیں، تو ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آگے دیکھنے کی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو مزید سمجھنا ہے تو آپ ایکسرسائز دیکھ لیں۔ ابھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ایکسرسائز میں کیا ہے، شی از
नीडिंग द फ्लोर। आपको पता है कि के बाद एन हो शुरू में तो के साइलेंट हो जाता है। नीडिंग द फ्लोर, नीडी कहने हैं गूंदने को, यानी कि वो आटा गूंद रही है। तो इसका क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव अगर इसका बनाए तो शी इज़ नॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं, सही है। और इसको अगर इंटरोगेटिव यानी सवाल में बनाना हो तो क्या करेंगे, इज़ शी नीडिंग द फ्लोर हो जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिर ये है इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। इट इज़ ब्लोइंग हार्ड मतलब कि तेज़ हवा चल रही है। तो इसके ये बन जाएगा इट इज़ नॉट। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव बनाना है तो इसको पहले ले आएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और इसका है थर्ड का, ही इज़ फीडिंग द बर्ड्स, यानी कि वो परिंदों को क्या दे रही है, खाना दे, मतलब कि परिंदों को खिला रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा, अगर नेगेटिव इसका बनाए तो ही इज़ नॉट फीडिंग द बर्ड्स, और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाए तो इज़ ही फीडिंग द बर्ड्स, सही है। तो इस तरह होगा द एग्जामिनेशन इज़ इन द, यानी कि आफिंग। तो आफिंग का मतलब होता है सर पर आना, यानी कि एग्जामिनेशन क्या होगा, सर पर आ गए। तो एग्जामिनेशन क्या सब्जेक्ट है, द एग्जामिनेशन इज़ नॉट, अगर नेगेटिव बनाए तो इज़ नॉट इन द आफिंग। और अगर इंटरोगेटिव बनाए तो इज़ को पहले ले आएंगे और इज़ द एग्जामिनेशन, फिर आगे का वैसे लेके आखिर में सवाल निशान लगा देंगे, सही है। फिर सारे आपने ऐसे करना है, इसको देख लें। यू आर प्लेइंग अ डबल गेम, ठीक है, वो मतलब दो रुखी गेम खेल रहा है। तो इसका ये बन जाएगा और अगर नेगेटिव बनाएं तो यू आर नॉट, और अगर सवाल क्वेश्चन बनाएं तो और को पहले ले आएंगे, सही है, और इधर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। फिर इसका दे आर कमिंग हेयर, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो दे आर नॉट कमिंग हेयर, और अगर इंटरोगेटिव बनाए तो और दे कमिंग हेयर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सही है। द मून इज़ सिटिंग, यानी कि मून क्या हो रहा है, ग़रूब हो रहा है, सही है। तो ये इसको क्या बना देंगे, अगर नेगेटिव बनाना है द मून इज़ नॉट सिटिंग, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो इज़ द मून सिटिंग, सही है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है वी आर प्लेइंग द फुटबॉल को, तो इसका बन जाएगा वी आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो आर वी प्लेइंग द फुटबॉल से क्वेश्चन मार्क आकर में आ जाएगा। फिर इसका आई एम सिटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो एम आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। फिर इसका अगर नेगेटिव बनाना है अली इज़ रीडिंग अ बुक, का नेगेटिव बनाना है तो अली इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो इज़ अली रीडिंग अ बुक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उससे आपने फ़ायदा उठाया होगा। अगर कहीं पर आपको मसला यानी कि आ रहा हो, यानी कि समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।